کہ مجھے تمہارے بارے میں نا 5 چیزوں کا ڈر ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں تمہارے لیے، تمہارے حق میں، کہ تمہارے اندر وہ چیزیں نہ آئیں۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ جس قوم میں ناپ تول میں کمی کی جائے نا، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر قحط سالی، ڈراؤٹ نازل کر دیتے ہیں۔ تو جو قوم اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ایسی قوم پر مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ دشمن کچھ نہ کچھ حصہ اس قوم کا وہ چھین لیتے ہیں۔ ہماری زندگی میں جو بھی پریشانیاں ہیں نا، جو بھی تکالیف ہیں، ان کا جو سب سے بڑا ریزن ہے نا، وہ یہ گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کریں، پلٹیں۔ قرآن مجید میں ہمیں بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکے ہیں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو چکے ہیں۔ جو انہوں نے ٹریڈ کیے نا، یا اللہ ہم اپنا دنیا کا سارا مال جان سب کچھ لگا رہے ہیں آپ کی خاطر، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمیں اس کا ریوارڈ ملے گا ہی ملے گا۔ یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ فائدے کا سودا ہے۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں بیٹھے ہوئے مہاجرین، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھے ہیں، اور پھر کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں نا 5 چیزوں کا ڈر ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں تمہارے لیے، تمہارے حق میں، کہ تمہارے اندر وہ چیزیں نہ آئیں۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ نمبر 1، جب تمہارے اندر، تمہاری سوسائٹی میں زنا اور بدکاری عام ہو جائے گی نا، تو اللہ تعالیٰ، اچھا بدکاری عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، اور لوگ کھلم کھلا بدکاری کیا کریں گے۔ آج یعنی فریڈم کی بات ہوتی ہے، یار تم کون ہوتے ہو ہمیں روکنے والے؟ میں دوپٹہ لوں، میں حجاب لوں نہ لوں، واٹ از یور پرابلم؟ دس از مائی رائٹ، مائنڈ یور اون بزنس۔ میں جیسے مرضی کپڑے پہنوں، میں جو مرضی کروں، میں جس کے ساتھ مرضی گھوموں، چاہے میری اس کے ساتھ شادی ہوئی یا نہیں ہوئی، واٹ از یور پرابلم؟ واٹ از دا پرابلم ان ہیونگ گرل فرینڈس اور بوائے فرینڈس؟ کیا پرابلم ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب کرتے ہیں۔ اس کو ہم فریڈم کے نام پہ ہم ساری چیزیں جو ہے نا بیچ میں وی برش اسائڈ ایوری تھنگ، کہ سب کچھ چلتا ہے یار، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چاہے وہ آپ اپنے گھروں میں ٹی ویز دیکھ لیں، اپنے موبائل ڈیوائسز میں دیکھ لیں، آپ موویز دیکھ لیں، آپ بل بورڈز دیکھ لیں، باہر کالجز میں دیکھ لیں، ورک پلیسز میں دیکھ لیں، بازاروں میں دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وارن کیا ہے کہ جب تمہارے اندر زنا علل اعلان ہونے لگ جائے گا تو اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان طاعون کی بیماری بھیجیں گے۔ اٹ از ایز اف اٹس این ایپیڈیمک، ایسی بیماری جو کہ بہت تیزی سے پھیلتی ہے، اور واٹ آئی فیل کووڈ از اے پارٹ آف اٹ۔ سبحان اللہ، یعنی ہر بندہ ڈرتا ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایسی بیماریاں نازل کر دیں گے جن کا تمہارے بڑوں نے سنا بھی نہیں ہوگا۔ ایسی ایسی بیماریاں ہوں گی، تمہارے بڑوں نے ان کے نام بھی نہیں سنے ہوں گے۔ نمبر 2، جب جس قوم میں ناپ تول میں کمی کی جائے نا، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر قحط سالی، ڈراؤٹ نازل کر دیتے ہیں۔ قحط سالی نازل ہو جاتی ہے، اور معاشی بدحالی اللہ تعالیٰ نازل کر دیتے ہیں۔ وہ معاشرہ فائنینشلی ڈیسٹیبلائز کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کے اوپر ظالم حکمران بٹھا دیتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، دین ونس اگین ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آج کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ ہماری باتیں ہو رہی ہیں۔ نمبر 3، جس قوم کے لوگ زکوٰۃ کو روک لیتے ہیں، جس قوم کے لوگ چیریٹی دینا بند کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کر دینا روک دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بارش نازل نہیں کرتے، اینڈ دین ہی سیز کہ اگر یہ چوپائے نہ ہوتے، یہ کیٹل، یہ گائیں بکریاں وغیرہ، تو تم پر کبھی بارش کی نہ جاتی۔ یہ ان کی وجہ سے، ان حیوانات کی وجہ سے تم بھی اس کا فائدہ اٹھا رہے ہو۔ نمبر 4، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں،
قرآن مجید میں سورہ حدید میں ایک آیت آتی ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ کہ اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لے کے آتے، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ اور اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں، يَدْعُوكُمْ تمہیں بلا رہے ہیں تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لے کے آؤ، وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اللہ تعالیٰ نے تم سے یعنی عہد لیا ہوا ہے، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا ہم سب نے کہا تھا اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو جو قوم اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ایسی قوم پر مسلط کر دیتے ہیں اور وہ دشمن کچھ نہ کچھ حصہ اس قوم کا وہ چھین لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمارے بڑوں نے رو رو کے پاکستان لیا تھا، ہم نے کتنے 70 سال 75 سال ہو گئے، ہم نے کہا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یا اللہ یہاں پہ حکم چلے گا تو صرف آپ کا چلے گا، لیکن ہم نے پریکٹیکلی کر کے نہیں دکھایا۔ واٹ ہیپنڈ 1971 میں کیا ہوا آپ کے سامنے۔ نمبر 5، جب جس قوم کے لوگ جو حکمران ہیں، جس قوم کے حکمران اللہ تعالیٰ کے دین کو اور اس کی کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو پس پش ڈال دیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کے لوگوں کو آپس میں لڑا دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ تو یہ ہے 5 چیزیں۔ امام احمد فرماتے ہیں، ان کی حدیث کی بک میں ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ہی سیز کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہوں کو چھوٹا مت سمجھو، کسی بھی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو۔ اور پھر ہمارے نبی نے ایک ایگزامپل سے ہمیں سمجھایا ہے کہ جیسے ایک قافلہ جنگل میں جا رہا ہوتا ہے اور جب ان کا کھانے کا وقت آتا ہے تو ہر بندہ نکلتا ہے کوئی لکڑیاں لے کے آنے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے، تو کوئی بندہ اپنے حساب سے لکڑیاں جمع کرتا ہے، کسی کے پاس یعنی کم کوانٹٹی میں لکڑی ہوتی ہے، تھوڑی ہوتی ہے، کسی کے پاس زیادہ ہوتی ہے، لیکن جب آگ جلائی جاتی ہے تو اس میں ہرا اور سوکھا سب کچھ جل جاتا ہے۔ لہٰذا کسی بھی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو۔ اسی طرح انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ہی سیز کہ تم گناہ کو اتنا ہلکا سمجھتے ہو جیسے تمہارے یہ بالوں کا، یعنی جتنے تمہارے بال باریک ہیں نا، تم گناہوں کو اتنا ہلکا سمجھتے ہو، لائٹ لیتے ہو، حالانکہ جو گناہ تم کرتے ہو یہی گناہ ہم اپنے وقت میں ان کو یعنی تباہ کر دینے والے گناہ ہم سمجھا کرتے تھے کہ یہ جو گناہ ہیں یہ مہلکات میں سے ہیں، تباہ کرنے والے میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں گناہوں سے جو ہے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹو بی ویری آنیسٹ، the solution is in front of us، سولوشن ہمارے پاس ہے کہ ہماری زندگی میں جو بھی پریشانیاں ہیں نا، جو بھی تکالیف ہیں، ان کا جو سب سے بڑا ریزن ہے نا وہ یہ گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کریں، پلٹیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔